اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی کو پکار آ گیا، اے زمین ساتھ آسمان اٹھا، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو بلند سنے سارا جہان، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر شہیدوں کے چمن کو ہو سلام، غازیوں منزلوں سے لاؤ سرخ رو، فضا امن کی رہے اب چار سو، روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا، زمین ساتھ آسماں اٹھا، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو Now I would like to call Mr. Hadi Saab for speech on the topic of Defense Day.
پہلے ابھی صبح صبح مجھے کال آئی کہ قاری صاحب آئے، پرنسپل صاحب کی کال آئی کہ بچے ٹیرس پہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک تو وہاں فلیکس لگا ہوا ہے اس کو خراب کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے گھر سے اور نیچے پیرنٹس کی کمپلین آئی ہے کہ یہاں پر صبح ٹائم بوائز کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں سے آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے سب بچوں کے سامنے، نیکسٹ ٹائم مجھے کوئی بچہ وہاں پر ٹیرس میں مارننگ ٹائم میں نظر نہ آئے۔ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مارننگ ٹائم میں کوئی بھی بچہ وہاں پر ٹیرس پر کسی بھی کام کے لیے نہ جائے، اور یہ آپ سب لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی بچہ وہاں جانے نہ پائے۔ اساتذہ کرام بھی اس پر توجہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن اور یہ موجودہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم بکر صاحب نے تو یہ کہا کہ ڈیفنس ڈے کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن مختصراً ہمارے منظور نظر 4 موضوعات ہیں، کیونکہ ابھی یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے جس میں خسر نبی اور داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہے۔ ساتھ میں آج ہمارا ڈیفنس ڈے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی میں اگلا 7 ستمبر کل کا دن جو آنے والا ہے، اس میں پاکستان کی تاریخ کے اندر 1974 کے اندر آئین کے اندر جو پاکستان کے بھی غدار ہیں اور جو اسلام کے بھی غدار ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانی اور ان کے ہم نوا، ان کے خلاف آئینی طور پر یہ قانون نے یہ تحریر فرمایا اسمبلی نے کہ قادیانی اور جو بھی کوئی اس طرح کا گروپ ہے، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ اور اس کے باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ 7 ستمبر کا، اور پھر اس حوالے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا، تو مختصراً میں ان 4 موضوعات پر مختصر جملے کہوں گا، زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی مکرم سرور عالم سرتاج انبیاء محبوب خدا فرماتے، عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ عمر وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی ہے، لیکن رات کو مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ رونے کی آواز کیسی؟ ایک خاتون نکلتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچے بھوک کی وجہ، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہانڈی پر آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ جو آگ آپ نے جلائی ہوئی ہے، یہ جو چولہا جلایا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد؟ ان کو کھلاتی پلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ عورت جواب میں کہتی ہے کہ یہ تو میں نے پانی رکھا ہوا ہے اور اس پانی کے ذریعے اپنے بچوں کو بہلاتی ہوں، اور یہ روتے روتے سو جائیں گے، جب یہ سو جائیں گی تو میں بھی سو جاؤں گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور آئے، مال غنیمت سے اپنے بیت المال سے مال لیا، کھجوریں لی، باقی کھانے کا سامان لیا، اپنے کندھے پر رکھا۔ غلام نے کہا کہ آقا آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ اس بوجھ کو میرے کندھے پر رکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کل قیامت والے دن کیا میرے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ تو وہ غلام خاموش ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے اور انہوں نے کھانا بنایا۔ کھانا بناتے ہوئے روایت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لکڑیاں جلا رہی، وہ دھواں آپ کی داڑھی مبارک سے گزر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آپ کے بہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں،
کہ لکڑیاں جلانے والے یہاں پر ہوں گے جن علاقوں میں گیس نہیں ہے. لکڑی جب جلائی جاتی ہے تو اس کا دھواں جو نکلتا ہے اور جو آنکھوں میں جاتا ہے تو کتنی جلن ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آج میں ابھی ان کو جب تک ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ان کو کھلایا. کھلانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تو خلیفہ وقت کے پاس کیوں نہیں جاتی, تو عمر بن خطاب کے پاس کیوں نہیں جاتی, ان کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں بتاتی, ان کو یہ اپنے پیغام کیوں نہیں سناتی. تو وہ کہنے لگی اگر انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے, انہیں رعایا کا پتہ نہیں ہے تو حکمران کیوں بنے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں, آج کا حکمران ہوتا تو وہ آگے سے کتنی باتیں سنا دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل تم ایسا کرنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا, جب تم دربار میں آؤ گے تو مجھے بھی وہاں پالو گے. وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت عمر کو خلیفہ وقت نہیں ہونا چاہیے, تجھے ہونا چاہیے, کیونکہ جو کام عمر کا ہے وہ تو کر رہا ہے, وہ کام جو عمر کا ہے وہ تو کر رہا ہے. اگلے دن جب وہ عورت آئی دربار میں, جب حاضر ہوئی تو ڈر گئی, لرز گئی, کانپنے لگی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عدل, انصاف, ان کا فروغ, دبدبہ, بلبلہ بہت سخت قسم کا تھا. تو ڈر گئی. حضرت عمر نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. اسی طرح متعدد واقعات ہیں, جتنے بھی واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سنائے جائیں وہ کم ہیں. مختلف قسم کے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, عام شخصیت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران تھے, 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی ہے, راستے میں جا رہے ہیں بیت المقدس کے فتح کا. یہ واقعہ شاید آپ طلباء نے سنا ہو, کچھ طلباء نے سنا ہو, لیکن یاد دہانی کے لیے بیت المقدس جب فتح کرنے جا رہے تھے, راستے میں پہنچے, راستے میں جب پہنچے, جب بیت المقدس بالکل سامنے آ گیا, اب اپنی غلام کے ساتھ جا رہے تھے, تو غلام کے ساتھ سواری پر ایک باری ہوتی حضرت عمر کی, پھر دوسری باری جو ہے وہ غلام کی ہوتی, تیسری باری پھر جناب والے حضرت عمر کی ہوتی. چند جو ہے فاصلہ انہوں نے مقرر کیا تھا کہ اتنے فاصلے پر حضرت عمر سوار ہوں گے اور اتنے فاصلے پر جو ہے وہ ان کے غلام کیا ہوں گے, سوار ہوں گے. جب بیت المقدس کے بالکل سامنے پہنچے تو اس وقت کیا ہوا کہ باری آ گئی ان کے غلام کی, باری کس کی آ گئی, غلام کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری سے نیچے اترے, غلام کو اوپر کیا سوار کیا. غلام نے کہا اے میرے آقا, آپ کے وقت کے خلیفہ ہیں, سامنے جن کے پاس ہم نے جانا ہے وہ ہمارے جناب والا مخالفین ہیں, اور ہم نے کیا ان کو میسج جائے گا کہ خلیفہ جو ہے وہ پیدل چل کے آ رہا ہے. اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جوتا بھی کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا, ایک جوتا ٹوٹ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے سواری کی جو ہے رسی وہاں پکڑی اور ایک ہاتھ سے اپنے جوتا پکڑا. جب وہاں گئے, جیسے ہی وہاں پر پہنچے, یہود ان کے بڑے بڑے علماء, یہود کے نصارہ کے بڑے بڑے علماء, انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی تھی اور نشانیاں دیکھ رہے تھے. انہوں نے جاتے ساتھ ہی لڑائی نہیں کی اور بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کے کیا کر لی, حوالے کر لی. یہاں جو اہم بات ہے بتانے والی وہ ذرا غور کرنے کے جو ہے وہ غور کرنے والی ہے. ایک شخص آیا اور بوڑھا شخص ہے, بوڑھا شخص آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر دکھاتا ہے, ایک خط دکھاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اب یہ زمین میرے حوالے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. تو بعد میں جب بات چیت ہوتی ہے, صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا اور یہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا بکریاں چرایا کرتا تھا, تو ایک دن میں یہاں سے گزرا, جب میں یہاں لیٹا ہوا تھا, یہ جو بوڑھا شخص ہے اس وقت یہ جوان تھا اور یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دیکھا, غور سے دیکھنے پر اس نے میرا نام پوچھا. نام پوچھنے کے بعد مجھے اس نے کہا کہ بھائی جب آپ اس علاقے پر حکمران ہو جائیں, جب آپ اس علاقے پر فاتح بن کر آئیں, جو یہ علاقہ میرے کیا کر دیں, حوالے کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بکریاں چرانے والا ہوں, میں اس علاقے کا حکمران کیسے بن سکتا ہوں. اس
نے کہا جی بھائی آپ جب بن جائے تو آپ میرے کیا کریں گے، حوالے کریں گے۔ حضرت عمر سے ایک تحریر لکھوائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو ان کو لکھ کے دے دیا۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے، موجود ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو زمین کا ٹکڑا جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ دیا کیوں نہیں؟ وہ اسی لیے نہیں دیا، حضرت عمر نے کہا کہ یہ میری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو ملک کی ہے، یہ تو ریاست کی پراپرٹی ہے، ریاست اگر یہ میری ذاتی پراپرٹی ہوتی تو میں آپ کی کیا کر دیتا، حوالے کر دیتا۔ متعدد واقعات ہیں، ایک واقعہ اور اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آپ میں سے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ حضرت علامہ مولانا نصر احمد نوری صاحب نے ایک کلاس بلکہ 2-3 کلاس سے سوال پوچھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو کتنے بچوں کو نام یاد ہے اور انہوں نے رپلائی کیا تھا؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام جانتے ہیں؟ جی بتائیں وکیل۔ شہزادی شہبانو۔ شہزادی شہبانو۔ اب شہبانو یا شہبانو اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ یہ کون جانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رکھا تھا؟ اچھا اس کے متعلق میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لوں آپ سے، کیونکہ یہ ذکر عمر بھی ہے اور ذکر حسین بھی ہے، ذکر عمر بھی ہے اور ذکر حسین بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذکر نبی ہو، ذکر اللہ ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اور ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ ذکر صحابہ ہو، ذکر اہل بیت نہ ہو۔ یہ چاروں اور تینوں لازم ملزوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شہزادی بطور باندی آئی، اس کے حسن و جمال اور اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ تھی کہ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اہل تشیع مکتب فکر کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع مکتب فکر کے اصول فقہ بھی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باندی جب آئی تو ہر طرف سے مدینہ کی گلیوں کے اندر عورتیں اس خاتون کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی، دیکھنے کے لیے کیا حسن و جمال ہے، خوبصورت اور خوبصورتی میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلند و بالا ہے، ان جیسی حسین وہاں مدینے میں کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب یہ خاتون آئی تو اب ان کو نکاح میں دینے کا مسئلہ آ گیا۔ اب اتنی حسین و جمیل خاتون کو کس کے نکاح میں دیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا صحابہ اکرام سے کہ اس کو کس کے نکاح میں، ان کو نکاح میں دیا جائے۔ اگر کوئی ایک صحابی یا کسی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہ معاملہ تو بڑا ہی کمپلیکس ہو جاتا اور بڑا ہی پریشانی کا باعث بن سکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا۔ سنیں ذرا ادھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا اور مشورہ دیا کہ تم یہ اختیار اس خاتون کے دے دو، اس عورت کو یہ اختیار دے دو، جس کو یہ اپنے نکاح کے لیے قبول کرنا چاہے اس سے نکاح کر دیا جائے، جس کو یہ قبول کرنا چاہے اس سے نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو سراہا اور اسی پر فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس خاتون سے کہا کہ آپ جناب والا، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اسی سے آپ نکاح کر لیں۔ تو اس خاتون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ جب اس خاتون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام نور جہاں ہے۔ بعض روایت میں لکھا ہے جہاں آرا ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ جہاں آرا ہے۔ تو حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نام یہ نہیں، تیرا نام کیا ہے؟ ابھی بچے نے بتایا کیا نام ہے، تو یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کا رکھا تھا. اور اسی سے جتنا سادات خاندان ہیں، جتنے نبی علیہ السلام کے جو سید فیملی جو آگے بڑی ہے، حضرت زین العابدین اور اس کے بعد پھر امام باقر، امام جعفر اور دیگر جو ائمہ کرام ہیں وہ انہی کے اولاد میں سے ہیں. تو ذکر حسین بھی اور ذکر علی بھی ہو گیا اور ذکر عمر بھی ہو گیا. آخر میں بیٹا دیکھیں ہمیں جو ملک ملا ہے پاکستان، یہ پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا، انہی صحابہ، انہی اولیاء، انہی بزرگان دین، انہی دین کے نام سے ہمیں ملا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑی دیر اب میرے ساتھ آپ بھی چلیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب آقا علیہ السلام نے پڑھایا تو پڑھنے والے کون تھے؟ بولے بولے لا الہ الا اللہ. جب آقا نے پڑھایا تو پڑھنے والے کون تھے؟ پڑھنے والے کون تھے؟ آواز نکال کے کون تھے؟ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت. لا الہ الا اللہ آقا علیہ السلام نے پڑھایا، پڑھنے والے کون؟ ہاں جی، صحابہ اور اہل بیت. تو یہ پاکستان بھی ہمیں اللہ کے دیے ہوئے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے صدقے سے ہی ملا ہے. دنیا کی تاریخ کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر یاد رکھیں، پوری دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں. 2 ریاستیں ایسی ہیں جو 1400 صدی پہلے ریاست بنی تھی. ریاست مدینہ، مدینہ منورہ کی جو ریاست بنی تھی، وہ ریاست جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنی تھی. اور 1400 صدی کے بعد ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اس کو آج بھی اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. تو یوم دفاع کے طور پر جہاں آج کے دن ہمارے میڈیا کے اندر فوجی کارروائی دکھائی جاتی ہے، وہاں یہ ہماری اور دکھانا، پڑھنا، بولنا، بتانا یہ بے حد ضروری ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں نظریاتی سرحدوں کو تھوڑا کمزور کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے نظریاتی سرحدیں بھی مضبوط کرنی ہے، فکری طور پر بھی مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں فوجی طور پر بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جو ہے کیا کرنا ہے، مضبوط. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم دفاع کو یوم دفاع کیوں کہتے ہیں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ انڈیا والوں نے جب حملہ کیا تو پاکستان والوں نے اس حملے کا مقابلہ کیا. یہ سال کون سا تھا؟ 1965 میں. جس طرح ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینے پہلے ابھینندن آیا تھا یہاں پر، اس سے 1-2 دن پہلے یہاں پر رات میں یہ پہاڑوں پر اپنا پے لوٹ گرا کر بھاگے تھے. اسی طرح انہوں نے 1965 کے اندر بھی پاکستان پر کیا حملے کرنے کا ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اور صبح لاہور کے اندر ناشتہ کریں گے. اور جو ناشتہ ان کو کروایا گیا ان کی نسلیں آج تک یاد رکھتی ہیں کہ جیسا ناشتہ ہم نے اس وقت بھی ان کا زبردست قسم کا ناشتہ کیا، چھترول بھی کی اور ناشتہ بھی کیا، کروایا ان کو. اس مرتبہ بھی جب وہ آئے ابھینندن صاحب، اس کو ہم نے زبردست قسم کی چائے بھی پلائی، لیکن چائے سے پہلے جو اس کی پٹائی کی وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں. کل میں مودی بدبخت قسم کا ایک بیان سن رہا تھا، انڈیا کی چینل کے اوپر اس کا آ رہا تھا، فیس بک کے اوپر ہی، تو وہ بڑا ہی ایکسائٹڈ تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے عمران خان کو فون کیا اور جب میں وزیر اعظم بنا یا جب وہ وزیر اعظم بنا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اتنی لڑائیاں کی اور ہر مرتبہ آپ کی پٹائی ہوئی. میں کہا دیکھو اپنی عوام کو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے، ہمیشہ پٹائی ان کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یوم دفاع پر ہمارا یہ موقف ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم لوگ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ انڈین فوجی جو ہے ان کے حالات پڑھ لیں، ان کے ویڈیو کلپس دیکھ لیں. وہ کشمیر آنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کارگل آنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ بارڈر پر آنے کو تیار نہیں ہوتے. اور ہمارے فوجی تو کیا، ہمارے جوان یہاں کی بھی تیار ہیں کہ ہم جہاد کے لیے وہاں پر جائیں، کیونکہ 1400 صدی پہلے
ہمارے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ہمیں جناب والا ایک راستہ ڈائریکشن دی ہے. ہمیں تو لڑائی کے لیے، ہمیں جنگ کے لیے، ہمیں جہاد کے لیے جذبہ. علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ایک شعر پر میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں شہادت مطلوب و مقصود مومن، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی. تو شہادت کے لیے کون کون تیار ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. پاکستان پاکستان. اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کو کہتا چلوں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور نہ کشمیر قلم نے چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑے، نہ آئندہ چھوڑیں گے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ طلبہ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے لائنوں کے اندر اور ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیر کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے، یا ہم کشمیر کے عوام کے لیے جذبہ نہیں رکھتے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے اتنے جتنے وہ دکھی ہیں ہم دکھی نہیں ہیں. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کشمیر کے اندر، کشمیر کا ہم نے کل بھی ساتھ دیا تھا اور آج بھی کشمیر کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، آواز نہیں آئی، کشمیر بنے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاک اللہ. Now I would like to call Azad Baloch, Rehmat Ali and Mozammil Ashraf for national anthem. Great Goshen. پر بہت سارے جو ہے نا وہ ہاتھ نیچے رہ رہے. تو بیٹا جب آپ صبح ٹائم وہ مان لیا کہ آپ نے تقریر سنی اور آپ کو اب حالات خراب ہو رہے ہوں گے، لیکن صبح ٹائم آپ کا یہ جذبہ ہے تو پھر آگے آپ کا کیا جذبہ ہوگا؟ نعرہ ذرا لگاؤ ہمارا آئی کین کا. I can.